محترم ناظرین، شہنشاہ جہانگیر نے خفیہ دستہ بھیجا اور نور جہاں کے شوہر شیر افغن کو قتل کروا دیا۔ یہ وہی جہانگیر تھا جس کے محل کے بغیر سونے کی زنجیر ادھر لٹکی رہتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مظلوم وہ زنجیر ہلاتا تو بادشاہ خود دربار سے نکل کر انصاف کرتا۔ ایک طرف عدل و انصاف کی یہ عظیم نشانی اور دوسری طرف اپنی محبوبہ کی خاطر ایک بے گناہ شوہر کا خون۔ آپ فیصلہ کیجئے، جہانگیر فرشتہ تھا یا قاتل؟ تاریخ کے اوراق ایسی تضادات سے بھرے پڑے ہیں۔ شاہ جہان کو دیکھ لیں، محبت کا تاج محل بنایا، وہ سنگ مرمر کا خواب جو دنیا آج تک حیرت سے دیکھتی ہے، لیکن یہی شاہ جہان تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بھائیوں اور تمام ممکنہ وارثوں کو قتل کرا گیا تاکہ اقتدار پر کوئی سایہ نہ رہے۔ ایک طرف محبت کی یادگار، دوسری طرف خون سے رنگی ہوئی سیاست۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم شاہ جہان کو کس خانہ میں رکھیں، کس کیٹیگری میں رکھیں، اور اس کو کس قسم کا ہم انسان جانیں؟ عشق کے خانے میں یا سنگ دلی کے؟ اورنگزیب کی کہانی اور بھی ہولناک ہے۔ وہ اپنی روزی ٹوپیاں سینے اور چٹائیاں بننے سے کمانے والا زاہد بادشاہ تھا۔ وصیت میں لکھا ہے کہ میرا کفن میری سی ہوئی ٹوپیوں کے پیسوں سے خریدا جائے۔ یہاں تک کہ بادشاہی مسجد لاہور کی بنیاد رکھتے وقت اورنگزیب نے کہا کہ بنیاد کوئی ایسا شخص رکھے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد فرض نماز تو درکنار تہجد بھی نہ چھوڑی ہو۔ جب کوئی سامنے نہ آیا تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا، الحمدللہ، میں نے تہجد کبھی نہیں چھوڑی۔ میری دلی دعا ہے کہ رب کریم اورنگزیب عالمگیر کو ان کے نیکیوں کا اجر دے۔ لیکن یہی اورنگزیب اپنے بھائی دار اشکوہ کو گرفتار کرتا ہے، اس کے جلوس کو ہاتھی پر ذلت آمیز انداز میں نکالتا ہے اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سرخ لوہے کی سلاخیں گھسوا دیتا ہے۔ آخر کار اسے قتل کرا کے سر دہلی بھیجتا ہے۔ یہی نہیں، اورنگزیب نے اپنے والد شاہ جہاں کو بھی قید کر دیا۔ وہ باپ جس نے تاج محل بنایا، اپنی زندگی کے آخری 8 سال قلعہ آگرہ کے ایک کمرے میں قیدی بن کر گزارے۔ کبھی بیٹے کے رحم کی جھلک نہ ملے اور وہ بادشاہ اپنی ہی بنائی ہوئی عمارت تاج محل کو دریچے سے دیکھتے دیکھتے دنیا سے رخصت ہوا۔ کیا یہ بادشاہ صوفی تھا یا جابر، درویش تھا یا سنگ دل؟ انسان دراصل ایک الماری ہے، ایک خانے میں روشنی، دوسرے میں اندھیرا، ایک دروازے میں سخاوت، دوسرے میں ظلم۔ لیکن ہماری عادت ہے کہ ہم صرف ایک دروازہ کھولتے ہیں اور پورے انسان کو اسی میں قید کر دیتے ہیں۔ نتیجہ، کبھی ہم ہیرو کی اندھی تقلید میں پڑ جاتے ہیں اور کبھی دشمن کی اندھی نفرت میں۔ سوچ کر دیکھیے، وہ نمازی جو ہر وقت پہلی صف میں کھڑا رہتا ہے، کاروبار میں لوگوں کو لوٹ بھی سکتا ہے، اور وہ آدمی جو زبان سے سخت اور تلخ ہے، شاید وہی ہے جو یتیم کے بچوں کی فیس چپکے سے ادا کرتا ہے۔ تو اب اصل اچھا کون اور برا کون؟ یہی اصول بڑے بڑے ناموں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ ہٹلر لاکھوں یہودیوں کا قاتل تھا، مگر جرمنی کی معیشت کھڑی کر دی، سڑکیں بنائیں اور فیکٹریاں چلائیں۔ چرچل دوسری جنگ عظیم کا ہیرو بنا، لیکن اسی کے فیصلے سے بنگال میں قحط پڑا اور 3 ملین انسان بھوک سے مر گئے۔ اور گاندھی جی آزادی کے استعارہ ہیں، مگر ان کی ذاتی زندگی میں برہم چریا کے تجربات ہمیشہ متنازع رہے۔ قائد اعظم مغربی عادات کے قائل تھے، لیکن وہی ہمیں پاکستان دے گئے۔ اب بتائیے، یہ سب لوگ مکمل اچھے تھے یا مکمل برے؟ انسان کو سمجھنا شطرنج کھیلنے جیسا ہے۔ کچھ خانے سفید ہیں، کچھ کالے۔ کھیل انہی دونوں سے بنتا ہے۔ اگر صرف سفید ہوں تو کھیل ختم، اگر صرف کالے ہوں تو بھی کھیل ختم۔ انسان کی زندگی بھی ایسے ہی ہے، روشنی اور سائے دونوں ساتھ ساتھ۔ اصل حکمت یہ ہے کہ انسان کو کمپارٹمنٹس میں پرکھا جائے۔ سیاستدان کو سیاست میں دیکھیں، مگر گھر کی زندگی کو الگ خانہ مانیں۔ استاد کو علم میں پرکھیں، مگر اخلاق میں بھی جانچیں۔ گلوکار کے فن کو سراہیں، لیکن اس کی نجی زندگی کے سائے بھی نوٹ کریں۔ یہی انصاف ہے اور یہی بصیرت ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگ آج بھی کسی کو مکمل اچھا یا برا سمجھتے ہیں،
وہ حقیقت میں عقل کی پہلی سیڑھی پر ہیں۔ اصل عقل یہ ہے کہ ہم الماری کے تمام دروازے کھولیں اور ہر خانے کو الگ الگ دیکھیں، تبھی پورا انسان سامنے آتا ہے۔ اور محترم ناظرین، ایک راز اور سن لیجیے، اگر آپ کسی انسان کی نیکی کو اس کی برائی پر ترجیح دینا سیکھ لیں تو یہ دنیا اچانک حسین ہو جائے گی۔ جیسے باغ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، مگر اگر آپ پھول پر توجہ دیں تو خوشبو ہی یاد رہتی ہے۔ اسی طرح جب آپ خوبی پر نظر رکھیں گے تو محسوس ہوگا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ برے نہیں، بلکہ اپنی اچھائی میں 50% سے اوپر ہی ہیں۔ آخر میں عرض ہے کہ انسان کبھی مکمل اچھا نہیں اور کبھی مکمل برا نہیں۔ اصل حکمت یہ ہے کہ ہم ہر شخص کمپارٹمنٹ میں پرکھیں اور اس کی نیکی کو اس کی برائی پر ترجیح دیں۔ جب آپ یہ زاویہ اپنائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں تقریباً ہر شخص اچھا ہے۔ مزید ایسی اسلامک اور معلوماتی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔